رائے صاحب، گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ کو آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز ان کے حوالے کر دیے ہیں، کیا یہ ضرورت پیش آئی؟ کی جو کنڈیشن ہے یہاں پہ صرف ان ریسٹ ہاؤسز کا فائدہ مل رہا تھا ایکسچینج آریز اور پی ڈبل ڈی کے آفیسران، اور اس کے علاوہ شاید کسی پولیٹیشین وہ یوٹیلائز کرتے تھے، ادروائز جی بی کے کسی آدمی کی اپروچ بھی نہیں تھا، نہ وہاں سے کوئی بینیفٹ ملتا تھا۔ اور دوسرا ان کی مینٹیننس قیمت میں جو لائبلٹیز کریٹ ہو رہے تھے، ان کی رنگ روغن پہ، ان کی مینٹیننس پہ، ان کی لائٹنگ چینج پہ، ان کے فرنیچرز پہ، وہ سالانہ کروڑوں روپے کا۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر جو مین پاور وہ ایک الگ سے لائبلٹی کے ریٹ، وہ اس پراپرٹی کو بہتر بنائیں گے۔ جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ خود کریں گے۔ اگر اس کے بعد یہ رن کرے گا، ان سے اگر رن نہیں ہوتا ہے یا کوئی ایشوز آتا ہے، اگر وہ بیک اپ کرتے ہیں تو جتنے انویسٹمنٹ انہوں نے کی وہ تمام ہمارے اس میں فری میں آ جائے گا۔ جی بالکل مل جائے گا۔ اگر ہم وڈرا کریں، ہم بھی وڈرا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف وہ معاہدے میں یہ اختیار ہے کہ ہم بھی وڈرا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ان کا ماڈل پسند نہیں آیا، اگر ہم فائدے پہ نہیں جا رہے ہیں تو ہم بھی وڈرا کر سکتے ہیں ان کے، لیکن ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے 70% ہمیں پے کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایف سی این اے میں ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں، دوست بھی ہے، آج جنہوں نے بڑی تقریر کی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے اچھے لفظوں میں انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ پرسوں بھی ایف سی این اے کمانڈر صاحب جب اسکردو میں تھا، علامہ شیخ حسن جعفری صاحب میرے ساتھ تھے، تو میں نے ایف سی این اے کمانڈر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا ایس ایف سی کے بارے میں بتائیں یہاں پہ لوگوں کے غلط، کیونکہ شیخ صاحب نے جمعے میں بھی، لیکن شیخ صاحب جب کلیئر ہوا تو انہوں نے بھی بڑا اچھے لفظوں میں اس چیز کو، گورنمنٹ پراپرٹیز وہ گورنمنٹ کی ہے، وہ نہ میں آپ روک سکتے ہیں، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ میرے باپ کی جاگیر ہے، نہ کسی اس گاؤں والے کی ہے۔ ٹھیک ہے، زمینوں پہ جو خدشات تھے لوگوں کے، جہاں پہ لیٹیگیشنز تھے فارسٹ کے ساتھ، ہمارے جو ایک دو اسکردو میں جو ہولڈنگ پارک تھا، ہوتو کی جنگل تھے، اور ہمارے لاس میں بھی ہے، غزر میں بھی ہے، ان پہ ہمارے بھی خدشات تھے، تو ہم نے ان کو کہا جی اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2۔ ان دنوں گلگت بلتستان میں ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان حکومت نے 44 جو گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی گرین ٹوریزم کو رینٹ پہ دیے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے، مختلف تبصرے ہو رہے ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گلگت بلتستان حکومت کے وزیر منصوبہ بندی و ترقیات اور جو سابق منسٹر بھی رہے ہیں ٹوریزم کے، ہمارے ساتھ راجہ ناصر عبداللہ صاحب موجود ہیں۔ رائے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ رائے صاحب، گرین ٹوریزم پرائیویٹ لمیٹڈ کو آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے جو ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز ان کے حوالے کر دیے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا یہ ضرورت پیش آئی؟ بہت شکریہ جی بخاری صاحب، آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جو ہمیشہ سے سوشل میڈیا کے تھرو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو گلگت بلتستان کی جو پوٹینشل ہے، جو آواز بن کر ہمیشہ سے آپ نے ترجمانی کی اس کا، اور آج جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آج جو آپ نے ڈسکس کی گرین ٹورزم کے نام سے، دیکھیں جی میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا۔ یہ ایس آئی ایف سی کی ایک کمپوننٹ ہے جو کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں ایک چیز کا میں آپ کو، اس لیے یہ ضرورت کیوں پیش آئی ایس آئی ایف سی کی۔ پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ نو ڈاؤٹ بے تحاشا پوٹینشل پاکستان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا ہے پاکستان کو۔ آج بھی اتنے سارے انسٹیبلٹی کے باوجود پاکستان اگر مستحکم ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے قدرتی وسائل کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی انفارچونیٹ چیزیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی، عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی انبلیویبل لوگوں نے پاکستان کی طرف رخ کرنا شروع کیا انویسٹمنٹ کے لیے، اور بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے یہاں پر ہمارے ایڈمنسٹریٹیو چیزوں کو دیکھتے ہوئے، لانگ ٹیک ٹائم جو آپ کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی کی ایک آپ کو خود بھی ان چیزوں سے بخوبی واقف ہے، میں بھی ہوں۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے جی بی انویسٹ ایک کانفرنس کی دبئی میں، دبئی ایکسپو کے دوران، اس میں مختلف لوگوں نے انویسٹمنٹ کی خواہش ظاہر کی، اور کافی کمپنیز اس وقت بھی انٹرسٹڈ تھے جی بی کو لے کر، پاکستان کو لے کر ایکسائٹمنٹ بھی تھی، اور ان کی بڑی خواہش، انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ان کے ساتھ، ہمارے کافی گفت و شنید بھی ہوئے۔ اس کے بعد ان کے جو پیپر ورکس ہو کے ہمارے کیبنٹ آیا، کیبنٹ سے تقریباً
7 مہینے لگے جب اپروو ہوا کیبنٹ سے ان کے ساتھ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہم کام کریں, تو آگے سے ہمیں یہ رسپانس آیا, تھینک یو سو مچ فار یور اپروول کے لیے. اگر آپ کی طرف سے 7 مہینے لگتے ہیں تو پھر آگے جا کر تو ہمیں کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا. تو سب سے بڑی جو امبیرسمنٹ جو ہمیں ہوتی ہے یہاں پہ ون ونڈو آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ میں خود اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ ایک اچھی پالیسیز کی نہ ہونے کی وجہ سے SIFC کی جو ضرورت پیش اس وقت آیا اس جو PDM حکومت میں. دیکھیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, ہمیں جو بھی حکومت, خان صاحب نے نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کیا, بہت سارے اچھے انیشیٹوز پہ کام کیے, لیکن اب PDM نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہیں. ایجوکیشن پہ کیا, ابھی ریسنٹلی ایجوکیشن فار آل اس پہ بھی کافی فوکس ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ جو SIFC جو بنا ہے وہ کس مقصد کے لیے بنا ہے, جس کا ایک کمپوننٹ ہے, پارٹ ہے گرین پاکستان. میں آپ کو تھوڑا بریف اس لیے کرنا چاہوں گا. ان کا مین مقصد ہے جو انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے باہر کے لوگ پاکستان سے اور گلگت بلتستان کے بھی اس کا ممبر بن سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف باہر کے ہی لوگوں کو دیں, لیکن ہمارے یہاں اندر لوگوں کے اندر اتنی پوٹینشیل یا وہ اسپیس نہیں ہے کہ جا کے میگا جگہوں پہ انویسٹ کر سکیں. ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے, فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. سو SIFC کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک برج ہے بٹوین انویسٹر اینڈ صوبوں کے درمیان, کہ لوگوں کو لایا جائے اور فاسٹ ٹریک پر ان کی ڈاکومنٹیشن کی جائے, اور جہاں پر پروفیٹیبل جگہ ہیں, جن جگہوں سے وہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ پاکستان کے ملکی جو مالی جو مشکلات ہے اس سے نکالنے کے لیے جو پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے. اس سے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کسی فوج کا ارادہ, اگر ہم کہہ سکتے ہیں فوج کے کوئی ادارہ ہو, یا بے شک اس میں لیڈنگ رول پہ بہت سارے آرمی کے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور پاکستان کی پولیٹیشنس بھی ہیں اور بہت سارے بیوروکریٹس بھی ہیں. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے ایکچولی. ایک ایسا نظریہ ہے جس کے جو سابقہ حکومت نے اسمبلی سے اپنے بل بھی پاس کیا اس کے لیے, اور انہوں نے 2-3 چیزوں پہ جو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا وہ گرین ٹورزم کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس علاقے کو ٹورزم پرپس کے لیے. ہمارے پاس جس طرح کے کلچر ٹورزم ہے, جس طرح کے ہمارے ٹیرینس ہیں, جس طرح کے ایک صوفیانہ ٹورزم ہے, بدھزم ٹورزم ہے, جس طرح کے ہمارے ایڈونچر ٹورزم ہے, جس طرح کے ہمارا ریلیجنک ٹورزم, اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا پاکستان کے اندر وسائل دی ہے. تو ان کو بروکار لانے کے لیے انہوں نے گرین ٹورزم کی ایک انیشیٹو لی, جس میں کچھ یہ پرائیویٹ نہیں ہے, یہ اس کی پوری لیڈنگ رول پہ گورنمنٹ ہے, فوج بھی ہے, اور جن کا مین مقصد یہ ہے کہ انویسٹرز کو سیکیور کی جائے, ان سے پروفٹ جو ملے گا وہ ڈائریکٹ بیچ میں مس لیکیج نہ ہو. اب پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے پاس جو پرابلمس آتے ہیں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے مس لیکیجز کی. ٹھیک ہے, ایک ایسا ادارہ بنے جس کے تھرو انویسٹمنٹ صحیح جگہوں پہ ہو, وہاں کے جو بینیفٹ ہے جس جگہ پہ انویسٹ کیا جائے گا اس جگہ کے بینیفٹ سب سے پہلے تو لوکل کمیونٹیز کا بھی ہو اور صوبائی حکومتوں کو ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ بنے. ٹھیک ہے سر. اور سب سے پہلے انہوں نے جو فوکس کی پوٹینشیل دیکھا تو ٹورزم کے اندر. ٹورزم یہ نہیں کہ گرین پاکستان صرف گلگت بلتستان کے اندر ہے, تمام صوبوں کے اندر. جہاں آج PTI کی حکومت ہے, علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ PTI اور پورے KP کے آپ جس لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, صرف گلگت بلتستان نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا آؤٹ سورس کا جو کنسپٹ تھا, یہ ہمارے عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی, ہمارے کیبنٹ میں بھی, میں نے خود بحیثیت ٹورزم منسٹر 71 ریسٹ ہاؤسز کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پرپوز کیے, اور کیبنٹ اس پہ ایگری ہے. اور میں نے ٹورزم کے اندر 12 ہمارے جو ریسٹ ہاؤسز تھے جو بودھ بنگلہ بنا ہوا تھا, ان کے اوپر لائبلٹیز کریٹ ہو رہے تھے, ہم نے ان کو آؤٹ سورس کر دیا اسی کیبنٹ کے اپروول پہ, جو آج ہمارے خلاف بھی بول رہے ہیں. صحیح. ان کے ایگریمنٹ پہ, کیونکہ میں نے بتایا یہ اپرچونیٹیز ہے اور یہ ہمارے اوپر اس طرح کے لائبلٹیز کریٹ کیا جا رہا ہے, تو بجائے ہم لائبلٹیز کی
ہم کیوں نہ جا کر کوئی اس کو منافع بخش بنایا جائے. اس میں اس وقت بھی ہم نے یہی فوکس کیا تھا کہ ساؤنڈ فل انویسٹرز آئے جن کو ایک تو ہاسپٹیلٹی کا پتہ ہو, جن کے اندر وہ صلاحیت ہو, ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہو. یہ تمام پاکستانیوں کے لیے تھا. آج بھی سیم وہی کنسپٹ تھا, لیکن اتنا عرصہ ہم نے پی ٹی ڈی سی کو 3 دفعہ ہم نے بڈ کروایا, 4-5 ابھی بھی پراپرٹیز لینے والے نہیں ہوئے. ہمارے جی بی ایس بھی آئے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ جگہوں پہ انہوں نے بڈ کیا لیکن وہ آگے چل نہیں پایا. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کو کنٹینیو کر پائے. اب ریسٹ ہاؤسز کی میں بات کروں گا. ہمارے پاس انفارچونیٹلی جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اس وقت آپ کے اوپر ٹوٹلی لائبلٹیز کریٹ کر رہا ہے, پہلی بات. پھر میں آپ کو ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ بھی جاؤں گا. اور دوسری بات, جو عوام کے نزدیک ایک جو اس کے اوپر پروپیگنڈا کر کے ہمارے اپنی زمینوں کو بیچا جا رہا ہے, ہمارے اپنے اثاثوں کو دیا جا رہا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. جن پہ ہمارے آبزرویشنس تھے, فارسٹ لینڈز تھے یا جو بھی لینڈز تھا, ہم نے ایس آئی ایف سی کے ان کے یہاں پہ جو بھی نمائندے ہیں گرین ٹورزم کے, ان کو اپنے خدشات سے بھی ظاہر کی. کیبنٹ میں آیا, کیبنٹ نے لیجسلیٹو ہمارے باقاعدہ سے فورم بنایا, اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہوئی. 2 مہینے ہم نے اس میں کافی چیزیں جو ہمارے تحفظات تھے اس کو نکالا. لیکن ہم نے جن چیزوں کی ضرورت محسوس کی کہ ہم کیوں نہ ان جگہوں کو منافع بخش بنایا جائے, ہم نے ایک ایسا ماڈل سیٹ کیا کہ یہ کسی بھی صوبے میں نہیں ہے جو ماڈل گلگت بلتستان میں ہے اس وقت. بہت اچھا. اور جو ماڈل ہم نے سیٹ کی, سب سے پہلے تو جوائنٹ وینچر ہے. اس میں ہمارے 3 ممبران بیٹھیں گے اور گرین پاکستان کے 3 ممبران ہوں گے اس بورڈ کے. ہمارا سیکٹری ٹورزم ہوگا, ایڈیشنل سیکٹری فارسٹ ہے, ایڈیشنل سیکٹری ورکس, اور ان کی طرف سے گرین میں ٹورزم کی سیکٹری ہوگا, فوکل پرسن ہوگا, اور ایک ان کا کمپنی کا بندہ. ٹھیک ہے سر. اور جو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہوئی ہے وہ اس میں 20% جو کہ ان کی سیل میں سے رینٹ کی مت میں گلگت بلتستان کو دی جائے گی گورنمنٹ کو, وہ ہم یوٹیلائز کریں گے سر لوکل کمیونٹیز کی سراؤنڈنگ میں. جو لوکل کمیونٹیز ہوگا ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کی چیلنجز جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے, اور اس میں سے 35% گلگت بلتستان گورنمنٹ کو جائے گا. باقی ریسٹ جو ہے گرین پاکستان ٹورزم کی اس میں چلا جائے گا. اور یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو لیز پہ دے رہے ہیں, جوائنٹ وینچر ہے. جوائنٹ وینچر کا مقصد شاید آپ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں, اس میں دونوں پارٹیوں کی جو ہے نا انپٹس دیکھی جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ ملک سے اور سرمایہ کاروں کو بھی آپ لوگوں نے مدعو کیا؟ بالکل کیا ہے. اس میں نہیں, باہر سے بہت, پاکستان کے اندر سے بھی ہے, جی بی سے بھی ہے. یہ نہیں کہ اب اس فورم پہ اب دیکھیں نا, اس میں کافی لوگ جن کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو فوکس کی ہے جن کی فائنینشیل جو بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ وہ ایک سسٹینیبل ماڈل پہ جائے, جو ہمیں گارنٹی دے سکے کہ یار یہ ہم چلا سکیں گے, اس پہ ہم انویسٹ کریں گے, ان کی امپرومنٹ کریں گے, ان کے اندر چینجز لے کر آئیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں آج اسی کو ایز اٹ از چلائیں گے تو شاید ہی کوئی لوگ آ کے ان پہ اسٹے کریں. کیونکہ جو کنڈیشن ہے یہاں پہ صرف ان ریسٹ ہاؤسز کا فائدہ مل رہا تھا ایکسچینج آر ایز اور پی ڈبلیو ڈی کے آفیسران, اور اس کے علاوہ شاید کسی پولیٹیشین وہ یوٹیلائز کرتے تھے, ادروائز جی بی کے کسی آدمی کی اپروچ بھی نہیں تھا, نہ وہاں سے کوئی بینیفٹ ملتا تھا. اور دوسرا ان کی مینٹیننس کی مت میں جو لائبلٹیز کریٹ ہو رہے تھے, ان کی رنگ روغن پہ, ان کی مینٹیننس پہ, ان کی لائٹنگ چینج پہ, ان کے فرنیچرز پہ, وہ سالانہ کروڑوں روپے کا. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو مین پاور ہے وہ ایک الگ سے لائبلٹی کریٹ کر رہا ہے. تو ہم نے یہ محسوس کی, اور یہ نہیں کہ ان کے مین پاور اگر وہ یوزفل ہیں تو وہیں انہی پراپرٹیز میں وہ سرو بھی کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے پھر گورنمنٹ ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے, ریشنلائز کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں یوٹیلائز کریں گے. پہلی بات. اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سوری کروں گا. دیکھیں, ایک انویسٹ کرے گا وہ اس پراپرٹی کو بہتر بنائیں گے, جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ خود کریں گے. اگر اس کے بعد یہ رن کرے گا, ان سے اگر رن نہیں ہوتا ہے یا کوئی ایشوز آتا ہے, اگر وہ بیک اپ کرتے ہیں تو جتنے انویسٹمنٹ انہوں نے کی وہ تمام ہمارے اس میں فری میں آ جائے گا. جی بالکل. اگر ہم وڈرا کریں, ہم بھی وڈرا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف وہ معاہدے میں یہ اختیار ہے کہ ہم بھی وڈرا کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ان کا ماڈل پسند نہیں آیا, اگر ہم فائدے پہ نہیں جا رہے تو ہم بھی ودرا کر سکتے ہیں ان کے, لیکن ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے 70% ہمیں پے کرنا ہوگا جو انہوں نے اس کے اوپر انویسٹ کی ہو. ٹھیک ہے. اور
ایک withdrawal ہے دونوں کی میچول انڈرسٹینڈنگ پہ. ہم نے 3 کنڈیشنز رکھے ہیں, اس میں تمام بورڈ کے ممبر بیٹھیں گے, دونوں دیکھا جائے گا کہ یہ کیوں ہم withdrawal پہ جا رہا ہے, اس میں پھر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ ایک میچول انڈرسٹینڈنگ سے withdrawal ہوگا. یہ ہم باؤنڈ نہیں کر رہے ہیں, نہ اس ایف سی نے ہمیں باؤنڈ کی ہے. یہاں پر ایف سی این اے میں ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں, دوست بھی ہے, آج جنہوں نے بڑی تقریر کی, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے اچھے لفظوں میں انہوں نے اپریشیٹ کیا. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر آپشنل رکھا ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم یہ لے کر آئیں گے, یہ آپ کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. پرسوں بھی ایف سی این اے کمانڈر صاحب جب اسکردو میں تھا, علامہ شیخ حسن جعفری صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے ایف سی این اے کمانڈر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا ایسے ایف سی کے بارے میں بتائیں یہاں پہ لوگوں کے غلط, کیونکہ شیخ صاحب نے جمعے میں بھی, لیکن شیخ صاحب جب کلیئر ہوا تو انہوں نے بھی بڑا اچھے لفظوں میں اس چیز کو. دیکھیں ایک چیز ہمیں ہونا چاہیے ایز اے جی بی این, جب تک ہم فیوچرسٹک اور ریئلسٹک نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی کسی اچھے قوموں کی لسٹ میں نہیں آئیں گے. پہلی بات. ٹھیک ہے. دیکھیں میں اگر اس کو جی بی کے لوگ, ابھی یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہ آپ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں, بالکل, یہ ہمارے نوجوانوں کی بے روزگاری, ہم اس سے زیادہ کرایہ دینے کے لیے کرایہ دیں گے, لیکن سسٹینیبل نہیں ہوگا. مجھے ایک چیز کا, کیونکہ ہمارے اندر وہ ایکسپرٹی نہیں ہے, جس ایک آپ کے پاس فائنینشلی اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے, اگر چلیں نہ چلائیں آپ نے اس پراپرٹی کو چلانا ہوتا ہے. سسٹینیبلٹی سب سے امپورٹنٹ جو ہے کسی بھی بزنس کے لیے. اگر ہم کسی جی بی اینس کو, کسی لڑکے کو, ہم نے اپنے ٹورزم کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ بھی کی, 12 ریسٹ ہاؤسز تھے جس میں سے 3 کو میں نے لوکلز کو دے کے بھی دیکھا, لیکن بجائے ہمیں کچھ ملنے کی مزید ہمیں اس میں ایکسپینڈیچرز بڑھتے گئے. مینٹیننس اس کا جو ہم نے دیا تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر کے واپس ملا, تو ہمیں لاکھوں روپے کے اوپر سے پیسے لگانے پڑے. خلطی والا میں نے دیا تھا, درلے والے ہم نے دی تھی, اپنے ہی لوگوں کو دیا تھا. یہ ایکسپیریمنٹ بھی ہم کر چکے ہیں. اچھا رائی صاحب, اگر 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے جی, تو اس کے بعد کمپنی سے آپ اپنی املاک کو کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ سر اس میں باقاعدہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میچول, دیکھیں جوائنٹ وینچر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے بعد اگر ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جی بی گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہم دوبارہ لیں گے, ہم خود آن کریں گے, یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان سے لے بھی سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو فار ایور کر دیں, نہ ہم نے ان کو سیل کی ہے, نہ ان کے لیے کوئی اس میں کوئی شرط اس طرح کے نہیں رکھا ہے کہ وہی دوبارہ سے قائم ہوں گے. اس میں باقاعدہ سے ہمارے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ ہماری اس پہ ہے کہ میچول انڈرسٹینڈنگ پہ اور ہمارے گورنمنٹ کی ولنگنیس پہ ہے کہ ہم ان کو کنٹینیو کریں, یا اسی پہ ہم بریک کر کے کسی اور پارٹی کو بھی دے سکتے ہیں. آج آپ نے اسمبلی اجلاس میں ہمارے ممبران کی تقاریر سنی, جی, انہوں نے تو بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا, بعض نے کہا ہم اپنے علاقے میں آنے ہی نہیں دیں گے. تو اس صورتحال سے گورنمنٹ کس طرح سے نپٹے گی؟ اب دیکھیں ایک تو یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے جو جگہ لی گئی ہے. دیکھیں آج میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی روڈ بنواتے, آپ کوئی اسکول دے دیتے ہیں, یا جس پہ گورنمنٹ انویسٹ کرتا ہے. ایک پراپرٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو اس جگہ کے مد میں یا کمپنسیٹ کرتا ہے, یا تو کس مقصد کے لیے. گورنمنٹ کی جو ایسٹ ہے, گورنمنٹ پراپرٹیز وہ گورنمنٹ کی ہے, وہ نہ میں آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں, نہ میرے باپ کی جاگیر ہے نہ کسی اس گاؤں والے کی ہے اس کی. ٹھیک ہے, زمینوں پہ جو خدشات تھے لوگوں کے, جہاں پہ لیٹیگیشنز تھے فارسٹ کے ساتھ, ہمارے جو 1-2 اسکردو میں جو ہولڈنگ پارک تھا, ہوتو کے جنگل تھے, اور ہمارے چلاس میں بھی ہے, غزر میں بھی ہے, ان پہ ہمارے بھی خدشات تھے. تو ہم نے ان کو کہا جی اس پہ ہم نہیں جائیں گے جہاں پہ لوگوں کی تحفظات ہیں, جہاں پہ لوگوں کی. اب دیکھیں ایک چیز آپ نے آلریڈی ہینڈ اوور کی ہے, وہ پراپرٹی اب گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ریونیو جنریٹ کریں. آج سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے جی بی گورنمنٹ کو, کہ ہماری اپنی کوئی ریونیو جنریشنز نہیں ہے, جو مجھے بھی آپ کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہر جی بی اینس کے اوپر, ہمارے اوپر بھی فرض ہے, آپ کے اوپر بھی. کیونکہ جب تک ہم جنریٹ نہیں کریں گے کچھ ریونیو اپنا, ہم تب تک کوئی سسٹینیبل ہمارے جو فائنینشیل ایشوز ہے وہ ہم سالو نہیں کر سکیں گے. کب تک ہم گورنمنٹ کی گرانٹ پہ چلتا رہے. ابھی ہم نے جو ڈیمانڈ تو کی ہے این ایف سی میں بھی, اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے این ایف سی سے جو ہمارا ایک شیئر ہے 220 بلین کا وہ ہم لے سکیں. نہ ہونے کی صورت میں جب تک ہم ریونیو جنریشنز پہ نہیں جائیں گے تب تک ہم مستحکم
صوبہ نہیں بنا سکتے. راہی صاحب، لوگوں کو اب یہ بھی خدشات ہیں، سوشل میڈیا میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ڈسکس بھی ہو رہی ہیں کہ آج ریسٹ ہاؤسز دیے گئے ہیں، جی کل کو جھیلیں نہیں، بالکل غلط ہے، اور یہ سب کچھ دے دیا جائے گا. بالکل غلط ہے. جی بی گورنمنٹ، جی بی عوام ہمارے لیے سب سے عزیز ہے. ہم کیوں دے جھیلوں کو؟ کیا ہم ان کے اوپر ہم کوئی خرچ کر رہے ہیں اس وقت؟ جہاں سے ہمیں لیبلٹیز کریٹ نہیں ہو رہا ہے وہاں ہم بالکل بھی نہیں سوچیں گے کہ دوسروں کو لا کر وہاں پہ ایڈجسٹ کریں. ہم ان جگہوں کو منافع بخش بنانا چاہتے ہیں جی بی کے لیے اور جی بی حکومت کے لیے اور جی بی عوام کے لیے، پہلی بات. دوسرا، ان کے اندر جتنے بھی جاب کی ریٹس ہوں گے 90% ہمارے لوکلز کو دی جائے گی تاکہ ہمارے جو بے روزگاری ہے اس کا بھی خاتمہ ہو. جس طرح سے آپ نے کہا نا ہمارے نوجوانوں کو کیوں نہ دیں، ہمارے اندر اگر یہ سکلز ہوتا، ہمارے اندر یہ ہیں کچھ لوگوں کے اندر، وہ کر بھی چکے ہیں اور کر بھی، لیکن ہر کسی کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے جو میں نے آپ کو کہا نا 20%، یہ کسی صوبے میں نہیں ہے، یہ صرف جی بی کو دی گئی ہے ہمارے اسپیشل ڈیمانڈ پہ. اگر آپ تجربے کی بات کرتے ہیں تو 3 مہینہ پہلے بنی ہوئی ایک کمپنی سے آپ کس طرح سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں آئے اور چلائے؟ اب دیکھیں، اگر نہ چلانے کی صورت میں بھی ہم فائدے میں ہیں. پہلی بات، جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز وہ اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، ہم جی بی گورنمنٹ تو نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ویسے بھی لیبلٹی کریٹ کرا تھا یہاں پہ لوگ اسی پراپرٹیز کے اوپر. جب تک وہ انویسٹ نہیں کریں گے اس پراپرٹیز کو، وہ آن نہیں کر سکتے ہماری جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں. ٹھیک ہے. اور جب وہ انویسٹ کریں گے، کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو وہ اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، ایک منافع بخش ادارہ بنائیں. پہلی صورت میں اگر وہ نہیں چلا پاتے ہیں تو فائدہ جی بی گورنمنٹ کا ہوگا. وہ آپ کو ویل سیٹل کر کے بہت اچھی چیز بنا کے، کیونکہ جب وہ ودرا ہوتے ہیں تو ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھا گیا ہے کہ وہ پراپرٹی جتنا بھی ایکسپینسز انہوں نے کی، وہ انویسٹ کی ہے، وہ جی بی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی. تو یہ پھر بھی ہم فائدے میں ہیں. تو راہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نے راہی صاحب کو سنا کہ گلگت بلتستان میں جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اسے ایک باقاعدہ معاہدے کے بعد، مشاورت کے بعد گرین ٹورزم کے حوالے اس امید کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اس سے گلگت بلتستان کو فائدہ ہوگا. اپنے میزبان عبدالرحمان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.